ہو. دنیا کا کوئی اولاد جب پیدا ہوتا ہے اپنی ماں کے دودھ کو پینا شروع کر دیتا ہے. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے عظیم مرتبہ ولی اللہ ہیں, ایک ایسے عظیم شان والے ہیں کہ جب پیدا ہوئے پہلا روزہ تھا, پہلا روزہ صبح سے لے کر کے شام تک آپ نے ماں کا دودھ نہ پیا. شام ہو گیا, جب روزہ کھولنے کا وقت ہوا حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ماں کا دودھ پیا. جب شام ہوا اسی طریقے سے کئی دن نکل گئے, یعنی جو ہے جب افطاری کا وقت ہوتا تب آپ دودھ پیتے اور جب سحری کا وقت ہوتا تب دودھ پیتے. یعنی پتہ یہ چلا کہ جو ہے اسی طریقے سے دیکھتے دیکھتے ان کی ماں کو یہ بالکل جو ہے معلوم ہو گیا کہ میرا بچہ جو جس دن سے پیدا ہوا ہے, بچپن میں پیٹ سے باہر آیا ہے, اسی دن سے جو ہے اللہ کے قانون کی پابندی کرتا ہوا پیدا ہوا ہے. یعنی اسی دن سے وہ روزہ رکھ رہا ہے. اللہ وہ پر چند دن بت گئے. جب چند دن نکل گئے, ایک دن حضرت جو ہے ام الخیر حضرت فاطمہ جو ہے اپنے شوہر نامدار یعنی حضرت موسیٰ صالح رحمۃ اللہ علیہ, حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ کی تو جو ہے آپ خلق فرماتی ہے اور جو ہے عرض کرتی ہیں, اے میرے شوہر نامدار, میں دیکھتی ہوں یہ بچہ جس دن سے پیدا ہوا جب سحری کا وقت ہوتا تب دودھ پیتا ہے, جب افطاری کا وقت ہوتا ہے تب دودھ جو ہے دودھ پیتا ہے, بیچ میں دودھ نہیں پیتا. اسے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں اور یہ بچہ بھی روزے سے رہتا ہے. اللہ اکبر. تب حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ جو حضور غوث پاک کے والد محترم ہے, آپ جو ہے ارشاد فرماتے ہیں, اے ام الخیر فاطمہ سنو, بات یہ ہے کہ ان کے پیدائش سے چند دن پہلے میں نے خواب دیکھا. رات میں کیا خواب دیکھا؟ وہ خواب یہ تھا کہ میرے نانا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے اور لانے کے بعد میں میرے پیٹ کے اوپر اپنے دست مقدس کو رکھا اور آپ نے ارشاد فرمایا, نانا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے ابو صالح سنو, تمہاری گھر کے اندر ایک اللہ کا ولی جنم لینے والا ہے اور وہ پیدا ہوتے ہی ولی ہوگا اور اس کے بعد میں اس کا شان اتنا بلند ہوگا, اتنا بلند ہوگا جیسے جو ہے میں تمام رسولوں میں میرا شان سب سے بلند ہے, تمام نبیوں میں سب سے میرا شان بلند ہے, اسی طریقے سے تمام نبیوں میں اس بیٹے کا شان سب سے بلند ہوگا. اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی شان بھی ایسا ہوگا, اس کی چمک, اس کی دمک ایسی ہوگی, اس کا نام ایسے روشن ہوگا جیسے آسمان میں سورج چمکتا ہے, اس کا نام پوری دنیا میں ایسے چمکے گا. حضرات حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اس خاکگاہ میں گیتی پر جب تشریف لائے, اس کے بعد اب اللہ کے پائے کے ولی ہیں, بہت ساری کرامتیں آپ سے صادر ہوئی ہیں. کرامت کسے کہتے ہیں؟ جو چیز دماغ کے اندر نہ آئے, اگر اس کام کو کوئی اللہ کا ولی کر کے دکھا دے تو اسے کرامت کہتے ہیں. اگر کوئی اللہ کا نبی کر کے دکھا دے جو عقل سے باہر ہے, اگر کوئی اللہ کا نبی یا رسول کر کے دکھا دے تو اسے معجزہ کہا جاتا ہے. اگر اسی کام کو جو عقل میں نہ آتی ہو اگر کوئی اللہ کا ولی کر کے دکھا دے تو اسے کرامت کہتے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں اور آپ حضرات کو مرنے کے بعد کل قیامت کے دن حضور غوث پاک کی جھنڈے کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے. کہیے آمین. ولی کے معنی ہوتے ہیں دوست, ولی کے معنی ہوتے ہیں رفیق و شفیق, اور ولی کے معنی ہوتے ہیں ایک الفاظ میں ولی کے معنی ہوتے ہیں بات کو منوانے والا, متوالی. بات کو عربی لغت میں متوانے کہتے ہیں. ولی کے معنی متوانے ایک لغت کے اندر لکھا گیا. اب متوانے کا مطلب آپ کو سمجھنا ہے. متوانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں, کسی تکلیف میں مبتلا ہیں اور بار بار آپ دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی, پھر آپ کسی اللہ کے ولی کے دربار میں جاؤ اور جانے کے بعد میں ان کو اپنا وسیلہ بناؤ اور وسیلہ بنا کے پھر دعا مانگو, ان سے گزارش کرو جو دعا آپ کئی سالوں سے کر رہے تھے اپنے گھر میں مسجدوں کے اندر بیٹھ کر کے اپنے گھروں کے اندر کر رہے تھے, آپ کی دعا رد ہو جا رہی تھی, اللہ کی بارگاہ میں آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی تھی, آپ اس دعا کو لے کر کے جائیے اللہ کی کسی دوست کے پاس اور ان سے عرض کیجیے
کیجیے گا، ان سے کہیے گا اے اللہ کے دلارے، اے اللہ کے پیارے، ہم جو ہے اتنی تکلیف میں مبتلا ہے، ہم اتنی پریشانی میں مبتلا ہے، ہم بار بار دعائیں کرتے ہیں جس کی وجہ ہمارے خطا کی بنیاد پر اللہ کی بارگاہ میں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اے اللہ کے پیارے، ہماری اس دعا کو اللہ کی بارگاہ میں منوا دیجیے، ہمارے لیے دعائیں خیر کیجیے۔ اللہ اکبر، جس دعا کو آپ کئی سالوں سے دعا کر رہے تھے، اللہ کی بارگاہ میں دعا قبول نہیں ہو رہی تھی، وہی دعا لے کر کے جب قبر کے اندر اللہ کا ایک ولی اٹھائے گا اپنی آنکھوں کو سکندر کے اندر، تمہاری جو ہے دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی اور تمہاری تقدیر بدل دی جائے گی۔ تو عربی لغات میں ولی کی معنی ایک معنی ہوتے ہیں متوالے، اور متوالے کا مطلب آپ نے سمجھ لیا، جس دعا کو آپ کر رہے ہو بار بار کر رہے ہو، اگر اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، آپ اسی کو اللہ کا وسیلہ دے کر کے اللہ کے ولی کے دربار میں جائیے اور ان سے دعا کرائیے۔ جب اللہ کا کوئی ولی آپ کے لیے دعا کرے گا، فوراً آپ کی دعائیں قبول ہوگی اور اللہ رب العزت آپ کی تقدیر کو بدل دے گا۔ تو متوالے کا مطلب یہ ہوا۔ حضرات، مدینہ شریف کی مسجد ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا ہے۔ جیسے آج آپ حضرت اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، میں واز کر رہا ہوں، میں تقریر کر رہا ہوں، اسی طریقے سے مدینہ شریف کے اندر مسجد ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم واز فرما رہے ہیں، تمام نمازی تمام صحابہ سرکار کی تشریف فرما ہے، بیٹھے ہوئے ہیں۔ واز کرنے والا آمینہ کے لال اور واز سننے والے حضرت بلال، واز سننے والے حضرت علی، آقا ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں، جس طریقے سے میرا رتبہ تمام نبیوں میں سب سے بلند ہے، میرے اولادوں میں ایک اولاد ہے جس کا نام غوث پاک ہے، اس کا رتبہ تمام ولیوں میں بلند ہے۔ آپ پھر دوسرے جملے میں آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگوں، آؤ میں تمہیں ایک موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ سناؤں۔ آقا کی زبان ہے، سننے والے حضرت علی ہیں، سنانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں ہاں میں تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ایک ولی کی شان بتاؤں، ایک واقعہ سناؤں۔ تو ایک صحابی ہے جن کا نام حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے، وہ کہتے ہیں جیسے اتنا میرے سرکار کا کہنا تھا، میں قلم اور دوات لے کر کے بیٹھ گیا، تو میرے آقا نے جب دیکھا کہ قلم دوات لے کر کے بیٹھ گیا تو آقا ارشاد فرماتے ہیں اکتب یا عبداللہ، لکھو اے عبداللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، ان کے زمانے میں ایک شخص اتنا بدکار تھا، اتنا بدکار تھا، اتنا پاپی تھا، اتنا بڑا گنہگار تھا کہ اس نے 99 آدمیوں کو ناحق خون کیا تھا، 99 آدمیوں کے